اور اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ کے نبی کو تو مانتا ہوں، اللہ پر یقین نہیں، اللہ کے نبی کو اللہ سے بڑا سمجھے، وہ بھی مومن نہیں۔ کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو مان رہا ہے، قرآن کو نہیں مان رہا، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ یہاں پر ان آیات میں جن چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا ذکر کیا، آپ سب لوگ مجھے انشاءاللہ اس کا جواب لکھیں گے۔ ہم اپنے ایمانیات میں اس کو کس نام سے پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے اپنے جواب ضرور بھیجیے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں بتائیں کہ ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، جو نہیں لائے گا گویا وہ بہک گیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، ان سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ منافق لوگ مراد ہیں، جو کبھی کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے، کبھی کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں، بظاہر مسلمانوں جیسے اعمال کرتے تھے، اندر سے کافر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان منافقین کا کیا کرتے تھے؟ جن کے دل میں خیر اور بھلائی ہوتی تھی اور دنیا کے ڈر سے مکمل نہیں مسلمان ہوتے تھے، اللہ انہیں کامل ایمان دے دیتا تھا۔ جو باوجود قدرت کے اندر سے چور تھے، اللہ ان کا منافق ہونا ساری دنیا پہ کھول دیتے تھے، سب کو معلوم ہو جاتا تھا قرآن کی آیات کے ذریعے ان کا منافق ہونا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہودی مراد ہیں، کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا؟ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایمان لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر ایمان لائے، ان کے بعد واپس کافر ہو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کی رسالت کا انکار کیا، اور کرتے کرتے اپنے کفر میں بہت ترقی کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو کفر میں ترقی کرتے جائیں، میں انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی ان کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اب یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ اس شخص کے لیے کہا گیا، جیسے کہ میں نے کہا کہ جس کے دل میں چور ہے، وہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن دل میں چور ہے، وہ بننا ہی نہیں چاہتا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں انہیں بخشوں گا بھی نہیں، ان کو صحیح راستہ بھی نہیں دکھاؤں گا۔ جن کے دل میں کوئی خیر ہے، اگر وہ لوگ اللہ کی طرف لوٹنا چاہیں، اللہ انہیں ضرور جو ہے توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان ساری زندگی اس نے 40 50 60 سال کا ہے، اس نے ساری زندگی کفر میں گزاری تھی، اب وہ مسلمان ہوگا تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان 100 سال کا بھی ہے، 120 سال کا بھی ہے، وہ کافر رہا ہے ساری زندگی، اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پچھلی تمام خطاؤں کو ختم کر دیتے ہیں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری سنا دیجیے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ للذین، وہ لوگ، یتخذون الکافرین اولیاء، جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اپنا دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزۃ، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈ رہے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں پر، یکفر بہا، کہ اس کا انکار ہو رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس پر ہنسی ہو رہی ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف نہ ہو جائیں، انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، اللہ اکٹھا کریں گے منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جميعا، ایک جگہ، للذین یتربصون بکم، منافق تو تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہیں، فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہیں فتح ملتی ہے اللہ کی طرف سے، قالوا، تو کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وإن کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کو فتح مل جائے، قالوا، تو ان سے کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں گھیر کے نہیں رکھا ہوا تھا، ونمنعکم من المؤمنین، اور تمہیں بچایا نہیں تھا مسلمانوں سے، فاللہ یحکم بینکم،
سو اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور ہرگز نہیں دیں گے اللہ کافروں کو، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مسلمانوں پر غلبہ کبھی بھی۔ یہاں تک انشاءاللہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کی تفسیر کچھ تفصیل طلب ہے، اس پر بشرط زندگی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ یہ جتنا پڑھا ہے، کہا ہے، سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے کہ ان کو اعمال میں لانا، جیسے یہاں پر گواہی اور انصاف کی بات ہوئی، اسی طرح جو بھی چیز ہے، جیسے اس دن میں نے بات کی کہ خرچ پہ بات ہوئی، تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہو جس کا تعلق ہمارے اعمال سے ہو تو انشاءاللہ ہم فوراً کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے عمل میں لے آئیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، بڑی بڑی عمروں کے ہو جاتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے کی ایسی پکی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ عادتیں نہیں جاتی۔ تو لہٰذا جب بھی کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو معلوم ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے ہم یہاں پر غلط تھے، فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور اس کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اندر اپنی غلطی تسلیم کر لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، قیامت کے دن مان لینے سے کچھ نہیں بننے والا۔ لہٰذا ہم سدھر جائیں، یہیں پہ اپنے معاملات اللہ کے ساتھ سدھر لیں۔ اللہ ہمارے ساتھ بہت نرمیوں والے معاملے فرماتے ہیں، لیکن ہم اکڑتے جاتے ہیں۔ وہ جتنی نرمی دیتا ہے ہم اتنے اکڑتے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم اس کے قابل ہیں، لیکن اگر اللہ کہیں ہمیں ہماری اوقاتیں دکھا دے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کس قابل ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ نرمی اور محبتوں والے معاملے رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کی محبت کا جواب اتنی ہی محبت سے دے سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔